روبینہ بہت پیاری لڑکی تھی۔ وہ چہرے اور جسم کے خال و خط کے اعتبار سے عاقلہ سے مشابہ ضرور تھی، لیکن باطنی اعتبار سے وہ عاقلہ کی ضد تھی۔ اس کی فطرت میں درد مندی تھی، حساس اور جذباتی تھی، دوسروں کی پرواہ کرتی تھی۔ اس کی عمر زیادہ نہیں تھی، لیکن وقت کے ایک جھٹکے نے اسے اپنی عمر سے بڑا بنا دیا تھا۔ صرف 1 ماہ پہلے اسے تعلیم کے سوا کوئی فکر نہ تھی۔ اس کا باپ ایک ٹیکسٹائل مل میں کام کرتا تھا، ماں ایک عام سی گھریلو عورت تھی۔ وہ ماں باپ کی اکلوتی اولاد تھی، اس لیے ماں باپ چین سے تھے۔ انہیں صرف اس کی شادی کی فکر تھی۔ باپ کی تنخواہ زیادہ نہ سہی، لیکن اس کی شادی کے لیے ابتدا سے ہی کچھ رقم پس انداز کی جاتی رہی تھی۔ لیکن 1 ماہ پہلے ایک مشینی حادثے کے نتیجے میں اس کا باپ معذور ہو گیا۔ اس کا داہنا ہاتھ اور دونوں ٹانگیں کٹ گئیں۔ روبینہ کو کالج چھوڑ کر فکر معاش کے لیے نکلنا پڑا۔ یہ ملازمت اسے بہت عجیب لگی، اس کے تصورات اور سنے سنائے قصوں سے بالکل مختلف۔ ذہین اختر نے اسے کام کی نوعیت بتائی اور اسے تفصیلی ہدایات دیں تو وہ اس کے سوا کچھ نہ سوچ سکی کہ ذہین اختر بہت بڑا فراڈ ہے۔ ذہین اختر نے اس کے چہرے سے اس کی ہچکچاہٹ بھانپ لی۔ نہیں مس روبینہ، جو تم سوچ رہی ہو درست نہیں۔ ہم لوگوں کا کام ہو جانے کے بعد ہی معاوضہ قبول کریں گے۔ مجھے اللہ نے ایک خاص تحفہ بخشا ہے، فی الحال میں اس سے زیادہ وضاحت نہیں کر سکوں گا۔ اب یہ فیصلہ تم کر لو کہ تم کام کرنا چاہتی ہو یا نہیں۔ میں آپ کے ہاں کام کروں گی سر، تو خوش بھی رہو گی۔ کام اچھا کرو گی تو تنخواہ بھی بڑھے گی، اور 1 سال تک ٹک گئی تو بونس بھی ملے گا، جو دنیا کی کوئی فرم بھی نہیں دے سکتی۔ آپ بے فکر رہیں سر۔ روبینہ کو علم تھا کہ اشتہار کب شائع ہوگا۔ اشتہار کی اشاعت کے ساتھ ہی اس نے کالز کا انتظار شروع کر دیا۔ اس کا کام شروع ہونے والا تھا۔ پہلے روز 6 بجے تک کوئی فون نہ آیا۔ روبینہ مایوس ہونے لگی۔ شاید اشتہار پڑھنے والے بھی اس سے متفق تھے، انہیں کارپوریشن کوئی بہت بڑا فراڈ لگی تھی۔ لیکن 6:45 بجے فون کی 1 گھنٹی بجی۔ روبینہ کا دل دھڑکنے لگا۔ وہ پہلی کال ریسیو کرنے والی تھی۔ تیسری گھنٹی پر اس نے ریسیور اٹھایا۔ خواہش کارپوریشن، اس نے ذہین کی ہدایت کے مطابق کہا۔ آپ کا اشتہار نظروں سے گزرا تھا۔ دوسری طرف سے کہا گیا، میں آپ کی پیشکش سے استفادہ کرنا چاہتا ہوں۔ آپ اپنا نام بتائیں پلیز۔ میرا نام شہباز علی ہے۔ روبینہ نے ریسیور کندھے سے دبا کر کان سے چپکایا اور قلم اور پیڈ سنبھال لیا۔ جی شہباز صاحب، آپ اپنی خواہش کے متعلق بتائیں گے؟ کیا آپ میری خواہش پوری کریں گی؟ لہجے میں شرارت تھی۔ جی نہیں، روبینہ نے خشک لہجے میں کہا، لیکن آپ کو اصل آدمی سے ملاقات کرنے کے لیے کوالیفائی کرنا ہوگا، جس کا فیصلہ میں کروں گی۔ میں اپنی خواہش اصلی آدمی کے سامنے ہی پیش کروں گا۔ سوری، یہ ممکن نہیں۔ دوسری طرف شہباز چند لمحے کے لیے ہچکچایا، پھر اس نے کہا، میری خواہش وہی ہے جو دنیا کے سب لوگوں کی ہوتی ہے۔ میں بہت زیادہ دولت حاصل کرنا چاہتا ہوں۔ سوری شہباز صاحب، چند خواہشیں ایسی ہیں جو ہم پوری نہیں کریں گے، ان میں دولت اور موت شامل ہے۔ لائن پر خاموشی چھا گئی۔ شاید فون کرنے والے کو اس جواب کی امید نہ تھی۔ آخرکار اس نے کہا، یہ وضاحت آپ کو اشتہار میں کرنی چاہیے تھی۔ یہ فیصلہ اصل آدمی کا ہے شہباز صاحب، روبینہ نے نرم لہجے میں کہا۔ ہمیں افسوس ہے کہ ہم آپ کی کوئی خدمت نہیں کر سکیں گے۔ خیر، پھر کبھی صحیح، لیکن اگلی بار یہ خیال ضرور رکھیے گا۔ اپنے کمرے میں بیٹھے ہوئے ذہین اختر نے طمانینت بھری سانس لی اور اضافی فون کا ریسیور کریڈل پر رکھ دیا۔ چند لمحے بعد روبینہ پیڈ ہاتھ میں لیے کمرے میں آئی تو اس نے ہاتھ اٹھاتے ہوئے کہا، میں سن چکا ہوں بی بی، شاباش، تم نے اسے بہت اچھی طرح ہینڈل کیا۔ اس نے گھڑی میں وقت دیکھا، 7 بج رہے ہیں۔ اب تم چھٹی کر جاؤ، کل دیکھیں گے۔ ہاں، مایوس نہ ہونا، تمہاری تنخواہ کی ادائیگی کلائنٹس کی آمد سے مشروط نہیں ہے۔ خدا حافظ۔ شہباز علی سوچ میں ڈوبا ہوا تھا۔ اسے احساس ہو گیا تھا کہ اس نے بہت جلد بازی سے کام لیا ہے۔ اسے پہلے ہی خوب اچھی طرح سوچ لینا چاہیے تھا۔ اگر خواہش پوری کرنے والا اسے 1 کروڑ روپے دلوا سکتا ہے تو اسے اتنا کھڑاک پھیلانے کی کیا ضرورت ہے؟ وہ اپنے لیے 10 ارب روپے طلب کر سکتا ہے۔ خیر، اب بھی کچھ نہیں بگڑا تھا۔ اسے صرف ایسی ایک خواہش تلاش کرنی تھی جو دولت سے متعلق نہ ہو، لیکن اس کے پورے ہونے کے بعد وہ مالا مال ہو جائے۔ وہ ہار ماننے والا آدمی نہ تھا۔ اگلے روز فون کالز کا تانتا بن گیا۔ روبینہ کے پاس فرصت نام کی کوئی چیز نہ رہی۔ زیادہ تر کالز دولت کے متعلق ہی تھیں، لیکن اچھی خاصی کالز کام کی بھی تھیں۔
اس نے ان کے قوائف پیڈ پر نوٹ کیے اور چپراسی دین محمد کے ہاتھ ذہین اختر کے پاس بھجوا دیے۔ ذہین اختر نے ان کا جائزہ لیا۔ ان میں 2 کیس ایسے تھے جو فوری طور پر ہینڈل کیے جانے تھے۔ باقی قوائف اس نے اپنے تفتیشی ایجنسی میں کرنل اظہر کو بھجوا دیے۔ وہ خوش تھا کہ کام اس کی توقع سے پہلے ہی شروع ہو گیا ہے۔ اس نے دین محمد کو بلایا اور روبینہ کو نوٹ بھجوا دیا کہ وہ فون پر نذیر چودھری سے اس کی بات کروائے اور سیٹھ احسان علی کو فون پر بتائے کہ انہیں اگلے روز صبح 10 بجے اس سے ملنا ہے۔ 5 منٹ بعد وہ فون پر نذیر چودھری سے بات کر رہا تھا۔ تو آپ مرنا نہیں چاہتے؟ اس نے پوچھا۔ کوئی ایسا ہے دنیا میں جو مرنا چاہتا ہو؟ نذیر چودھری نے چڑچڑے پن سے کہا۔ دیکھیے، آپ میرے کلائنٹ ضرور ہیں لیکن میری کوئی کپڑے کی دکان نہیں ہے، نہ ہی میں کچھ بیچ رہا ہوں۔ ذہین اختر نے خشک لہجے میں کہا۔ آپ کو مدد کی ضرورت ہے اور میں آپ کی مدد کر سکتا ہوں، لیکن آپ مجھ سے اس طرح کی بات نہیں کر سکتے۔ سوری بیٹے، نذیر چودھری کا لہجہ نرم ہو گیا۔ تمہاری ناراضگی بجا ہے، لیکن ایک مرتا ہوا آدمی چڑچڑے پن کے سوا کیا کر سکتا ہے؟ ہاں، میں مرنا نہیں چاہتا۔ آپ انشاءاللہ زندہ رہیں گے، ذہین اختر نے کہا۔ اب معاوضے کی بات ہو جائے۔ معاوضہ میں منہ مانگا دوں گا، لیکن اس بات کی کیا ضمانت ہے کہ ڈاکٹروں نے آپ کو زیادہ سے زیادہ 3 ماہ دیے ہیں، ان میں سے 3 ہفتے گزر چکے ہیں۔ گویا آپ 2.5 ماہ اور جی لیے تو اس کا مطلب ہوگا کہ آپ کی خواہش پوری ہو گئی ہے۔ لیکن اس کے بعد ذہین اختر نے پھر اس کی بات کاٹ دی۔ اس کا منصفانہ حل ہے میرے پاس۔ 2.5 ماہ بعد آپ مجھے 1 لاکھ روپے ادا کر دیں گے۔ اس کے بعد آپ جب تک زندہ رہیں گے ہر ماہ مجھے 1 لاکھ روپے ادا کیا کریں گے۔ کہیے ٹھیک ہے؟ بالکل ٹھیک ہے، نذیر چودھری نے پرجوش لہجے میں کہا۔ میں اپنے وکیل کو بھیج دیتا ہوں، تم مجھ سے مل کر معاہدہ کر لو۔ معاہدے کی ضرورت نہیں چودھری صاحب، مجھے آپ پر اعتبار ہے۔ وش یو گڈ لک، خدا حافظ۔ اگلے روز صبح 10 بجے سیٹھ احسان علی ذہین اختر کے سامنے بیٹھا تھا۔ آپ کو اولاد کی خواہش ہے، انشاءاللہ پوری ہو جائے گی۔ میں آپ کو یہ بتا دوں کہ میں اور میری بیوی دونوں ہی اولاد پیدا کرنے کی اہلیت سے محروم ہیں۔ ہم مکمل چیک اپ کروا چکے ہیں، سیٹھ احسان نے کہا۔ آپ اس کی پرواہ نہ کریں، انشاءاللہ آپ صاحب اولاد ہو جائیں گے، ذہین اختر نے پورے اعتماد سے کہا۔ اور آپ کا معاوضہ کیا ہوگا؟ 10 لاکھ روپے۔ 10 لاکھ؟ یہ تو بہت زیادہ ہے۔ آپ نے خود ہی بتایا ہے کہ یہ ناممکن کام ہے، پھر میں آپ کی حیثیت سے بڑھ کر تو نہیں مانگ رہا ہوں۔ یہ رقم میری حیثیت سے زیادہ ہے، سیٹھ احسان نے کہا۔ آدمی کی خواہش کی کوئی قیمت نہیں ہوتی احسان صاحب، خواہ مخواہ کی بارگیننگ نہ کریں، ذہین اختر نے ناصحانہ لہجے میں کہا۔ نیت اچھی نہ ہو تو کام خراب ہو جاتے ہیں۔ آپ کی حیثیت میں جانتا ہوں، آپ پیراگون ایسوسی ایٹس کے پارٹنر ہیں، آپ کے لیے تو 1 کروڑ 2 کروڑ کی کوئی حیثیت نہیں، میں تو صرف 10 لاکھ روپے مانگ رہا ہوں۔ سیٹھ احسان کے کندھے جھک گئے۔ وہ دل میں یہ تسلیم کیے بغیر نہ رہ سکا کہ ذہین اختر ٹھیک کہہ رہا ہے۔ یہ اس خواہش کی بات ہو رہی تھی جو اس کی اور اس کی محبوب بیوی کی زندگی کی سب سے بڑی خواہش تھی، اور اس خواہش کے پورا ہونے کا کوئی امکان بھی نہ تھا۔ میں ایک بات پوری صاف گوئی سے کہنا چاہتا ہوں، اس نے ذہین اختر کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا۔ میں آپ کو فراڈ سمجھتا ہوں، جو کچھ آپ دعویٰ کر رہے ہیں وہ ناممکن ہے۔ ارے آپ کا قصور نہیں سر، شروع میں سب یہی سمجھیں گے، ذہین اختر نے بے حد ٹھنڈے لہجے میں کہا۔ کام ہو جانے کے بعد آپ کا رویہ مختلف ہو جائے گا۔ ویسے فراڈ کی کوئی گنجائش نہیں، آپ مجھے پہلے کوئی رقم تو دینے سے رہے اور میں لوں گا بھی نہیں۔ تو ادائیگی کب ہوگی؟ جیسے ہی حمل کی علامت ظاہر ہوں گی آپ کسی گائنیکالوجسٹ سے رجوع کریں گے، الٹرا ساؤنڈ ٹیسٹ ہوں گے، مثبت رزلٹ سامنے آتے ہی آپ ادائیگی کر دیں گے۔ یہ تو مناسب نہیں، سیٹھ احسان نے کہا۔ خدا نخواستہ اسقاط بھی تو ہو سکتا ہے، جبکہ آپ نے مجھے صاحب اولاد بنانے کا وعدہ کیا ہے۔ آپ کیسے آدمی ہیں؟ حمل قرار پایا نہیں اور آپ اسقاط کی باتیں کرنے لگے، ذہین اختر نے ملامت بھرے لہجے میں کہا۔ میں آپ سے وعدہ کر رہا ہوں کہ آپ کے ہاں اولاد ہوگی اور زندہ ہوگی۔ ٹھیک ہے، ایسا کریں کہ آدھا معاوضہ مثبت ٹیسٹ کے بعد اور باقی آدھا بچے کی ولادت کے بعد وصول کر لیجئے گا۔ آپ کاروباری آدمی ہیں، لیکن مجھ سے آپ خرید و فروخت نہیں کر رہے ہیں، اپنی ایک خواہش پوری کروا رہے ہیں، ذہین اختر نے سخت لہجے میں کہا۔ اگر آپ کو میری شرط منظور نہیں تو تشریف لے جائیے، لیکن میری شرط یہی ہے۔ احسان علی سر جھکائے چند لمحے سوچتا رہا، پھر اس نے سر اٹھایا اور بولا، ٹھیک ہے، مجھے منظور ہے۔
آپ کسی معاہدے پر دستخط کرائیں گے؟ جی نہیں، مجھے آپ پر اعتبار ہے۔ بد عہدی کریں گے تو آپ ہی کو ناقابل تلافی نقصان اٹھانا پڑے گا۔ سیٹھ احسان ذہین اختر سے ملنے کے بعد اپنے آفس پہنچا تو وہاں سیٹھ داؤد سر پکڑے بیٹھا تھا۔ کیا ہوا؟ کیا بات ہے؟ احسان نے ہمدردانہ لہجے میں پوچھا۔ ارے بھائی، وہی عبدالرزاق، داؤد نے آہ بھر کے کہا۔ کسی طرح مانتا ہی نہیں، کسی رقم پر بھی نہیں مانتا۔ تم ایسا کرو کہ خواہش کارپوریشن سے رجوع کر لو۔ سیٹھ داؤد کا منہ حیرت سے کھل گیا۔ کیا تم اس دن اسے فراڈ کہہ رہے تھے؟ فراڈ تو ممکن ہے وہ اب بھی نکلے، احسان نے کہا، لیکن نقصان کوئی نہیں۔ معاوضہ وہ کام ہو جانے کے بعد ہی لے گا، اپنا کیا جاتا ہے۔ اس میں احسان کا اپنا بھی ایک فائدہ تھا۔ وہ جس کام کے لیے ذہین اختر کے پاس گیا تھا وہ دیر طلب تھا، جبکہ یہ کاروباری کام فوری طور پر ہو جانے والا تھا۔ فوراً ہی پتہ چل جاتا کہ کارپوریشن فراڈ ہے یا نہیں۔ لیکن وہ اشتہار والا اخبار تو اپنا جانے کہاں گیا ہوگا۔ سیٹھ داؤد نے ہاتھ ملتے ہوئے کہا۔ نمبر میں تمہیں بتا دیتا ہوں، رنگ کر کے ملاقات کا وقت لے لو، احسان نے کہا، اور داؤد نے ریسیور اٹھا لیا۔ نمبر ملاؤ، 420 420۔ کیا؟ ہاں، 420 420 420 420 420۔ یہ تو نمبر ہی ڈبل فراڈ لگتا ہے۔ یہ تم نے اشتہار پڑھتے وقت نہیں دیکھا تھا؟ احسان نے طنزیہ لہجے میں کہا۔ لیکن داؤد نے اس کی بات نہیں سنی، اس کی انگلیاں نمبر ملانے میں مصروف تھیں۔ اس روز احسان علی شام کو جلدی گھر چلا گیا۔ اس نے نیلوفر کو ذہین اختر سے ملاقات کی تفصیل بتائی۔ مجھے تو پہلے ہی لگتا تھا کہ وہ فراڈ نہیں ہے، انشاءاللہ ہمارا کام ہو جائے گا، نیلوفر نے خوش ہو کر کہا۔ دیکھو، مجھے تو اب بھی یقین نہیں، احسان نے کہا، لیکن وہ محسوس کر رہا تھا کہ وہ اندر سے خوش ہے۔ مجھے تو وہ فراڈ ہی لگتا ہے۔ جب وہ پہلے کچھ لے ہی نہیں رہا تو فراڈ کا کیا سوال؟ تم آدمی ہی شکی ہو۔ اچھا، تیار ہو جاؤ جلدی سے، رات کا کھانا کسی اچھے سے ہوٹل میں کھائیں گے۔ مجھے تو لگ رہا ہے کہ ہماری شادی آج ہی ہوئی ہے، احسان نے موضوع بدلا۔ رات 10 بجے وہ واپس آئے تو دونوں بہت خوش تھے اور ایک دوسرے کے لیے بےتاب۔ دونوں کو ایسا ہی لگ رہا تھا جیسے ان کی شادی نئی نئی ہوئی ہو۔ 25 سال بعد وہ پھر سے جوان ہو گئے تھے، ورنہ برسوں سے ان کے درمیان محبت تو تھی لیکن جسمانی گرمجوشی مفقود ہو چکی تھی۔ ذہین اختر نے داؤد کو اگلے روز ملاقات کا وقت دیا تھا۔ داؤد اس سے ملاقات کے لیے پہنچا۔ کوئی زمین ہے جو آپ خالی کرانا چاہتے ہیں؟ ذہین اختر نے پوچھا۔ ہاں، سیٹھ داؤد نے جواب دیا۔ آپ نے اسے خریدنے کی کوشش تو کی ہوگی؟ ظاہر ہے، اس کی وجہ سے میرا پروجیکٹ رکا ہوا ہے۔ زمین کے مالک کو کہاں تک کی آفر کیا آپ نے؟ سیٹھ داؤد ہچکچایا۔ کاروباری آدمی تھا، کسی کو پوری بات بتانے کا وہ قائل ہی نہیں تھا۔ آپ کو مجھ سے کام کرانا ہے تو جھوٹ نہ بولیں اور مجھے مکمل معلومات فراہم کریں، ورنہ آپ کا کام نہیں ہوگا۔ ذہین اختر کے لہجے میں قطعیت تھی۔ سیٹھ داؤد کو پسینہ آ گیا۔ اب یہی ایک راستہ وہ رہ گیا تھا اور وہ بھی بند ہو رہا تھا۔ میں اسے 60 لاکھ کی آفر کر چکا ہوں، اس نے مرے مرے لہجے میں کہا۔ اگر میں 25% بچت کے ساتھ آپ کا یہ کام کروا دوں تو؟ ذہین اختر اسے بغور دیکھ رہا تھا۔ سیٹھ داؤد نے جیب سے رومال نکال کر پیشانی سے پسینہ پونچھا اور سانسیں درست کرنے کی کوشش کی۔ وہ ہانپنے لگا تھا۔ تو یہ مجھ پر احسان ہوگا آپ کا؟ میرے اور آپ کے بیچ احسان کا کوئی رشتہ نہیں، ذہین اختر نے سرد لہجے میں کہا۔ 60 لاکھ کا 75% 45 لاکھ ہوتا ہے۔ آپ کو وہ زمین 45 لاکھ میں پڑے گی۔ آپ کا کام انشاءاللہ آج ہی ہو جائے گا۔ بیچنے والا خود آپ کے پاس آئے گا، آپ اس سے منہ مانگی رقم پر سودا کریں گے۔ اگر وہ 15 لاکھ روپے مانگے تو باقی 30 لاکھ روپے آپ مجھے دیں گے۔ بولے منظور ہے؟ مجھے منظور ہے، سیٹھ داؤد نے ہانپتے ہوئے کہا۔ سوچ لیں اچھی طرح، ابھی وقت ہے۔ سیٹھ داؤد سوچنے کی پوزیشن میں ہی نہیں تھا۔ وہ تو بس اتنا جانتا تھا کہ 15 لاکھ کی بچت کے ساتھ ایک ناممکن کام ہونے جا رہا ہے۔ اس میں سوچنے کی کوئی بات ہی نہیں، وہ بولا۔ اب آپ مجھے اس شخص کا نام، ولدیت اور پتہ لکھوا دیں جس کی وہ زمین ہے۔ سیٹھ داؤد نے عبدالرزاق کا نام پتہ لکھوا دیا۔ اب آپ جائیے، یہ میرا بینک اکاؤنٹ نمبر ہے۔ ذہین اختر نے ایک پرچی پر نمبر لکھ کر اس کی طرف بڑھایا۔ کل اس میں 30 لاکھ روپے جمع کرا دیجیے گا، اور ہاں، مجھے فون کر کے ضرور بتا دیجیے گا۔ آپ مجھ سے کسی کاغذ پر دستخط نہیں کرائیے گا،
सेठ दाऊद ने हैरत से उसे देखा। इसकी ज़रूरत नहीं, मुझे आप पर एतबार है, ज़हीन अख्तर ने बेपरवाही से कहा। मुझसे धोखा करने वाले अपना ही नुकसान करते हैं। सेठ दाऊद हाँफता कांपता अपने दफ्तर पहुंचा तो हैरत ज़दा रह गया। वहाँ अब्दुल रज़ाक की कुर्सी पर बैठा उसका इंतज़ार कर रहा था। उसे देखते ही वो उठ खड़ा हुआ। कहाँ चले गए थे सेठ? मैं कब से तुम्हारा इंतज़ार कर रहा हूँ, उसने कहा। क्या बात है? सेठ दाऊद ने मासूमियत से पूछा। मैंने तीनों दुकानें बेचने का फैसला कर लिया है। तुम नहीं लोगे तो किसी और को बेच दूंगा। मैं क्यों नहीं लूंगा? सेठ दाऊद ने बेहद मोहब्बत से कहा। वो तुम राजी ही नहीं हो रहे थे, लेकिन मैं कीमत मुंह मांगी लूंगा। सेठ दाऊद का दम निकल गया। ज़हीन अख्तर ने तो ये तासुर दिया था कि जैसे ज़मीन सिर्फ 15 लाख में मिल जाएगी, जबकि अब्दुल रज़ाक का लहजा कुछ और ही बता रहा था। फिर उसे ख्याल आया कि एक अनहोनी तो हो गई है, और वो भी उसी अंदाज में जैसे ज़हीन अख्तर ने बयान की थी। यानी अब्दुल रज़ाक खुद चलकर उसके पास आ गया था और अपनी ज़मीन पेश कर रहा था। उसे ये भी याद आया कि ज़हीन अख्तर ने भी मुंह मांगी कीमत का लफ्ज़ इस्तेमाल किया था। सो इसने दिल कड़ा के कहा, ठीक है, मैं मुंह मांगी कीमत दूंगा, बस तो 15 लाख मुझे दे दो, ज़मीन तुम्हारी हुई। सेठ दाऊद को अपनी समात पर यकीन नहीं आया। फिर लम्हों में उसने फैसला कर लिया कि ये काम आज ही निपटाना है, और ये कोई मुश्किल बात नहीं थी। अब्दुल रज़ाक दोनों हाथों से सर थामे बैठा हुआ था। इंस्पेक्टर ज़हीर उसे खा जाने वाली नज़रों से देख रहा था। तुम मुझे बताते क्यों नहीं हो कि तुम पर कौन सी उफ्ताद आन पड़ी थी? क्यों तुमने ये सौदा मुझसे पूछे बगैर किया और खुद ही उसके पास चले गए? वो गुर्राया। मैं तुम्हें कैसे समझाऊं? अब्दुल रज़ाक ने बेबसी से कहा। तुम अगर बताओगे उसने किसी गुंडे को भेजा था और तुम्हें कोई खतरनाक धमकी दी थी तो मैं मान लूंगा। अगर तुम कहोगे कि तुम्हारा दिमाग किसी नामालूम वजह से माऊफ हो गया था और तुम अपने होशो हवास में नहीं रहे थे तो मैं तस्लीम कर लूंगा। लेकिन जो कुछ तुम कह रहे हो वो मेरे हलक से नहीं उतरेगा। मैं क्या करूं? तुम्हें सच बता रहा हूं, मैं पूरी तरह होशो हवास में था। मेरा दिमाग बिल्कुल ठीक काम कर रहा था। वो बता रहा था कि मैं गलत कर रहा हूँ, नुकसान का सौदा कर रहा हूँ, लेकिन दिमाग का एक हिस्सा मजबूर कर रहा था कि मैं यही करूँ। मैं तुम्हें सिर्फ इतना बता सकता हूँ कि मेरे अंदर एक बहुत तवाना ख्वाहिश उभरी थी कि मैं खुद जाकर उस ज़मीन का सौदा कर लूँ। मैं उस ख्वाहिश को नहीं दबा सका, वो मेरे बस में ही नहीं थी। गधे हो तुम! मैं तुम्हें इस ज़मीन के कम से कम 1 करोड़ दिलवाता, 25 लाख मेरे होते। खैर ये बताओ, अब भी कुछ हो सकता है? कुछ नहीं, सेठ दाऊद ने हर काम पक्का करवाया है। फिर भी मैं चेक करूँगा, मुझे इस मामले में गड़बड़ महसूस हो रही है। अब कुछ नहीं हो सकता। क्या करोगे तुम? अब्दुल रज़ाक के लहजे में मायूसी थी। देखते रहो, आज मैं सेठ दाऊद के असिस्टेंट को घेरूंगा। अगर वो कुछ जानता है तो उसे उगलना ही पड़ेगा।